آوے گا پر کی کریے بے صبری دا، پر کی کریے بے صبری دا، میرے دل وچوں جاندا چور نہیں، پر مینوں شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں۔ صلو علی الحبیب۔ صلو علی الحبیب، صلو علی الحبیب۔ مشورہ کیا کرے کروا دیں تو میں اعلان کر دوں۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، ایکو کم کر لیجیے۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کی رحمت سے یورپ کے ملک اسپین اور اسپین کے دارالخلافہ کیپٹل میڈرڈ میں حاضری ہے، سنتوں بھرے اجتماع کا سلسلہ ہے۔ ماشاءاللہ آج کے اجتماع میں نہ صرف اسپین کے مختلف سٹیز سے کہ 8-10 گھنٹے ٹریول کر کے اسلام میں تشریف لائے ہیں، بلکہ پرتگال سے، یورپ کے دیگر ممالک سے، یو کے سے، اور الحمدللہ کینیڈا سے بھی اسلامی بھائی ہمارے آج اجتماع میں تشریف لائے ہیں۔ میں خود چونکہ 2 دن قبل کینیڈا میں تھا اور ایک اللہ کی رحمت سے کافی طویل ہمارا دورہ جاری تھا، اور کینیڈا سے اب آپ کے پاس حاضری ہوئی ہے، اور انشاءاللہ کل یورپ کے ایک اور ملک پرتگال میں، لسبن میں انشاءاللہ کل 2 اجتماعات ہوں گے۔ ہم اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جن اسلامی بھائیوں نے سفر کیا، وقت دیا، خرچ کیا، رب کریم ان کو ایک ایک قدم کے بدلے اپنی خوب برکتیں نصیب فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کریم اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جو 10 بار درود پاک پڑھے، اللہ کریم 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو 100 بار درود پاک پڑھے، اللہ کریم اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اچھا، یہاں تک تو ایک خوبصورت سیکوینس ہے، ہر درود پر 10 رحمتیں ہیں، 10 پر 100، 100 پر 1000۔ مگر اس حدیث کا جو اگلا پارٹ ہے نا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھے، ومن صلی علیہ الفا، تو فرمایا اس کا کاندھا جنت کے دروازے پر میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا۔ یعنی ایسا نبی یہ پاک فرماتے ہیں میں ساتھ لے جاؤں گا کہ اس کا کاندھا میرے کاندھے سے ٹچ ہو رہا ہوگا۔ اچھا، نارملی کاندھے سے کاندھا کس کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے؟ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو امام صاحب اعلان کرتے ہیں کاندھے سے کاندھا ملا لیجیے، یعنی ویری نیکسٹ ٹو می، جو بالکل برابر میں ہوتا ہے۔ تو گویا 1000 بار درود پاک پڑھنے والے کو بشارت یہ ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔
اب بتائیں نا درود پاک پڑھنے میں وقت کتنا لگتا ہے؟ ذرا مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ دونوں الگ الگ درود پاک ہیں. تو ایک درود پاک میں میکسیمم یہ ریکوائرڈ 2 to 3 seconds، یعنی 2 سے 3 سیکنڈ میں ایک درود پاک ہو جاتا ہے. اگر آپ کو 100 بار درود پاک پڑھنا ہے تو آپ کو کتنے 300 سیکنڈ چاہیے. 300 سیکنڈ کا مطلب کیا ہے؟ 5 منٹ. یعنی پورے 24 گھنٹے میں کیا ہم 5 منٹ نہیں نکال سکتے؟ 10 منٹ نہیں نکال سکتے؟ پڑھتے جائیں اور اپنے بھاگ جگاتے جائیں. موبائل ہاتھ میں لیں، پتہ نہیں کتنے گھنٹے لے جاتا ہے. ایک ریل دوسری ریل چلی رہی ہے، اس کی کوئی فکر نہیں ہے ٹائم کتنا ضائع ہو گیا. لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے موبائل کو رکھ دیں اور اس کے بعد درود پاک میں ذکر و اذکار میں اپنا وقت گزارے تو نہ جانے ہم جنت کے خزانے لوٹ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اب ایک بار جو سبحان اللہ کہے، ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ. اب کہیے الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. آپ نے 4 جملے کہے، 4 sentences. کتنی دیر لگائی؟ میکسیمم 30 سیکنڈ بھی پورے نہیں لگے. مگر میرے نبی علیہ السلام کے سچے وعدے ہیں کہ جو ایک بار سبحان اللہ کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے، ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت، ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت. اب بتاؤ نا، اتنا آسان. لیکن دوسرے کاموں میں وقت گزارنے کا ٹائم ہے، فضول باتوں میں ہے. لیکن ہم ذکر و اذکار کی طرف نہیں آتے، درود پاک کی طرف نہیں آتے. اچھا پھر یہ بھی کہتے نظر آتے ہیں پریشانیاں بہت ہیں، ٹینشن بہت ہے، مسئلے حل نہیں ہو رہے. کوئی وظیفہ بتا دیں. بعض اوقات کچھ لوگ کہہ رہے تو کوئی تعویذ دے دیں، کوئی وظیفہ بتا دیں. سچ بات بتاؤں، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد. تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. درود پاک کی کثرت کریں. آپ اپنی آنکھوں سے اپنی مشکلیں حل ہوتا دیکھیں گے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار ایک سمندر میں، سی میں، ایک بحری جہاز، بڑا شپ جا رہا تھا. کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے. اچانک تیز ہوائیں چلنے لگی، طوفان آ گیا اور جہاز ہچکولے کھانے لگا. اب جو ہے جہاز میں جو مسافر تھے ان کو سب کو خوف ہونے لگا کہ لگتا ہے یہ جہاز تو غرق ہو جائے گا، ہم سارے ڈوب کر مر جائیں گے. اب وہاں انہوں نے دیکھا کہ ہم سب خوف میں ہیں اور چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، مگر ایک بندہ کونے میں فرسٹ کلاس بالکل پرسکون لیٹا ہوا ہے. تو لوگوں نے جا کر انہیں اٹھایا کہ بھائی آپ آرام کر رہے ہیں، ادھر جان پہ بنی ہوئی ہے، اور ایسا فیل ہو رہا ہے کہ جہاز کسی وقت ابھی گیا کہ کبھی گیا. تو جیسے ان کی انہوں نے دیکھا کہ جہاز اس قدر ہل رہا ہے تو فوراً انہوں نے ایک دعا پڑھی. وہ دعا کون سی تھی؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. ترجمہ کیا ہے؟ اللہ پاک کے نام سے جس کے نام کی برکت سے زمین و آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی اور وہی سنتا جانتا ہے. اچھا لوگوں نے کہا ہے بندہ خدا کیا آپ دیکھ نہیں رہے ہم کس مصیبت میں ہیں؟ آپ موج کر رہے ہیں، سکون سے سو رہے ہیں. وہ جو بزرگ تھے انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، ایک کاغذ کا ٹکڑا دیا کہ جاؤ یہ کاغذ لو اور جہاز کے اوپر رکھ کے آؤ. کہتے مرتے کیا نہ کرتے، ان سے پرچہ لیا اور جہاز کے اوپر جا کے رکھا. مسافر کہتے جیسے ہی ہم نے اس کو رکھا تو آنکھوں سے پردے ہٹے، کیا دیکھتے کہ کئی لوگ آ رہے ہیں اور جہاز کو پکڑ کر خشکی کی طرف لے جا رہے ہیں. اور تھوڑی دیر میں اتنا تیز طوفان تھا کہ ہمیں لگا کہ جہاز ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. مگر ہم پر کرم ہوا اور وہ جو لوگ آئے تھے بڑے نورانی چہرے والے، وہ کھینچ کر جہاز کو کنارے پہ لے گئے. وہ مسافر کہتا ہے میں بڑا حیران ہوا کہ ایسا کیسے ہوا. مگر جب اس کاغذ کو اٹھا کر دیکھا تو اس کاغذ میں بدری صحابہ کرام کے نام لکھے ہوئے تھے. بدر کے جو صحابہ ہیں ان کے نام لکھے ہوئے تھے. اللہ اکبر. وہ کہتے بس ان کے نام کا وظیفہ کرتے کرتے خیر و عافیت کے ساتھ ہمارا جہاز کنارے لگ گیا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رہے کہ اللہ والوں کے نام، اللہ والوں کا ذکر، یہ بھی رحمتوں اور برکتوں کے نزول کا سبب بنتا ہے.
اور بدر کا مارکا یہ تو یوم الفرقان تھا، یہ تو یوں سمجھے کہ اسلام اور کفر کے درمیان ایک فرق ڈالنے والا مارکا تھا، اور اس کو جتنا ہم پڑھتے ہیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ذرا غور تو کیجئے کہ اس پہ 313 صحابہ کرام تھے، جن کو تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ فوقیت حاصل ہوئی۔ یاد رہے کہ اس میں مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق بھی ساتھ تھے، نبی پاک کے حضرت عمر فاروق بھی ساتھ تھے، اس میں حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی شامل تھے۔ اور بخاری شریف میں ہے کہ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جبریل امین نبی پاک میں آیا اور عرض کی، یا رسول اللہ آپ اصحاب بدر کو کیسا سمجھتے ہیں؟ پیارے آقا نے فرمایا، من افضل المسلمین، یعنی غزوہ بدر میں شریک ہونے والے تمام صحابہ سب مسلمانوں میں افضل ہیں۔ عرض کیا، یا رسول اللہ وہ جو فرشتے تھے نا جو بدر کے میدان میں صحابہ کی مدد کو، آپ کی مدد کو آئے تھے، وہ فرشتوں کا بھی تمام فرشتوں میں یہی مقام ہے۔ یعنی وہ فرشتے جو بدر کے میدان میں آئے وہ تمام فرشتوں سے افضل ہو گئے۔ یعنی جو فرشتے نبی پاک کی خدمت کو آئے، جو صحابہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں گئے، وہ سب سے افضل و اعلیٰ ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ یہی بات ایک شاعر نے لکھی نا کہ ان کے جو غلام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے، ان کے اونچے نام ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ بدر، ابھی جو بات چلی، واقعہ ہم نے سنا، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ جو ہے وہ سوال آئے کہ کیا کسی کے نام کا تعویذ بنا کر بھی اتنی برکتیں مل سکتی ہیں؟ علماء کرام نے لکھا کہ اللہ کریم نے اصحاب بدر کے ناموں میں بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ ان کے ناموں کو پڑھ کر، یعنی ان کے ناموں کا ورد کر کے اگر دعا مانگی جائے وہ دعا پوری ہوتی ہے، وہ مراد پوری ہوتی ہے۔ ان کے ناموں کی برکت سے شفا نصیب ہوتی ہے، چوروں لٹیروں سے حفاظت ملتی ہے، بے روزگاری ہو تو ان ناموں کی برکت سے روزگار نصیب ہو جاتا ہے۔ غرض کیسی ہی کوئی مشکل ہو، پریشانی ہو، اصحاب بدر کے ناموں کے وسیلے سے دعا کیجئے، مشکلات ٹل جائیں گی، اللہ نے چاہا مصیبتیں ٹل جائیں گی۔ اللہ کریم نے ایسا ان کا جو ہے مقام رکھا ہے۔ اب جب اصحاب بدر کے ناموں کا یہ عالم ہے تو ان اصحاب بدر میں ایک چمکتا ستارہ، ان اصحاب بدر میں ایک عظیم نام جس کی میں نے کچھ بات آج آپ سے کرنی ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ وہ ہستی ہے کہ جن کا نام لیں تو ہمت بڑھ جاتی ہے، جن کا نام لیں تو انرجی آ جاتی ہے۔ اللہ نے اس شخصیت میں ایک ایسا، یہ سمجھیے کہ انرجی رکھی ہے، اور وہ شخصیت کوئی اور نہیں، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ، امیر المومنین، مولا کائنات، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہیں۔ آپ کو اصحاب بدر میں بھی ایک امتیازی شان نصیب ہوئی۔ اب غور فرمائیں، جب اصحاب بدر کا نام لیں تو مشکلیں ٹل جاتی ہیں، تو جو مولا علی ہیں اصحاب بدر میں سے بھی ہیں، امتیازی شان رکھتے ہیں، آپ کا نام لیں تو پھر مشکلیں ٹل کیوں نہ جائیں، پھر کیوں نہ اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ غزوہ بدر میں آپ نے ایسی جانثاری کا مظاہرہ کیا کہ نبی حضرت محمد بن علی رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ بدر کے دن آسمان کے ایک فرشتے نے نعرہ لگایا، لا سیف الا ذوالفقار ولا فتح الا علی، یعنی اصل تلوار تو ذوالفقار ہے جو نبی پاک نے مولا علی کو عطا کی تھی، اور جوان اور بہادر اگر کوئی ہے تو وہ مولا علی شیر خدا ہے۔ ایسی شان، ایسا مقام۔ ہوا کیا تھا کہ جب بدر کا مارکا ہوا نا تو کفار بڑے کر و فر سے آئے تھے، تیاری کے ساتھ آئے تھے، اپنے ساتھ اپنے بڑے بڑے جرنیل لائے تھے، تو انہوں نے آ کر مسلمانوں کو چیلنج کیا کہ ہمارے مقابلے کے لیے کچھ لوگ بھیجے جائیں۔ 3 سمجھ لیجیے کہ اگر اس زمانے کی بات کروں تو ان کے ٹاپ 3 سپہ سالار آئے تھے، تو 3 صحابہ گئے، تو ان ظالموں نے لڑائی سے پہلے ان کا نام پوچھا کہ آپ کون ہیں، کس قبیلے سے ہیں، تو جب دیکھا کہ وہ تو مدینے والے ہیں، انصار صحابہ ہیں، تو کہا نہیں یہ ہمارے ٹکر کے نہیں ہیں، اے مسلمانوں کے نبی مکے والے بھیجو، اور وہ مہاجر بھیجو کہ جو پرانے ہیں اور ہمارے مقابلے کے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے پھر ان کے مقابلے میں کن کو بھیجا؟ میرے آقا نے مولا علی کو دیکھا، اے علی تم کھڑے ہو جاؤ۔ پیارے آقا علیہ السلام نے اس کے بعد سبحان اللہ نبی پاک نے پھر کن کا نام لیا؟ حضرت حمزہ کو، حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کو کھڑا کیا، اور جب ان کے جرنیلز کے سامنے ان کو بھیجا، اللہ نے ان تینوں کو کیا شاندار فتح عطا فرمائی۔ مولا علی نے ایک ہی وار میں ان کے سپہ سالار کا کام تمام کر دیا۔ پھر اللہ نے ان تینوں کی شان قرآن میں بیان فرمائی۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے جس کا ترجمہ آسان
آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان ہے، بے شک اللہ ایمان والوں کو اور نیک اعمال کرنے والوں کو ان باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، انہیں ان باغوں میں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور جنتوں میں ان کا لباس ریشم ہوگا، اور انہیں پاکیزہ بات کی ہدایت دی گئی، اور انہیں تمام تعریفوں کے لائق راستہ دکھایا گیا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب اللہ خود قرآن میں فرما رہا ہے انہیں جنتی باغ دیے جائیں گے، مگر مولا علی کی شان کیسی ہے کہ ایک بار مولا علی نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ کہیں مدینہ پاک میں جا رہے تھے، اور پیارے آقا علیہ السلام کے ساتھ راستے میں گئے تو ایک بہت خوبصورت گارڈن نظر آیا۔ ہم بھی کبھی کبھی یورپ میں، اسپین میں کہیں جا رہے ہوں تو ہمیں کوئی بہت خوبصورت گارڈن نظر آتا ہے تو بعض اوقات آنکھوں کو بھلا لگتا ہے۔ تو مولا علی شیر خدا نے نبی پاک سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ کتنا خوبصورت باغ ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں لک فی الجنت احسن منہا، اے علی تمہیں جنت میں اس سے زیادہ خوبصورت باغ دیا جائے گا۔ تھوڑا آگے گئے، ایک اور باغ نظر آیا، کہتے حضور یہ باغ تو دیکھیے کتنا پیارا ہے۔ نبی پاک نے ایگزیکٹلی جواب دیا لک فی الجنت احسن منہا، اے علی جنت میں تمہارا باغ اس سے زیادہ خوبصورت ہے۔ مولا علی کہتے ہیں میں 7 مقامات پر مدینہ منورہ میں آقا کے ساتھ 7 گارڈنز دیکھے، 7 باغ دیکھے، ہر باغ کو دیکھ کر کہا کہ حضور یہ دیکھے تو صحیح کتنا پیارا باغ ہے، اور ہر باغ کو دیکھ کر آقا فرماتے علی تمہارا جنت میں باغ اس سے زیادہ خوبصورت ہے۔ یہ شان ہے مولا علی کی۔ ایک بار حضرت ابو جعفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام سے سوال ہوا کہ حضور یہ توبہ کیا ہے؟ توبہ اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے توبہ لہم وحسن مآب، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، ان کے لیے خوشی اور اچھا انجام ہے۔ تو کہا حضور یہ ہم نے قرآن میں پڑھا ہے کہ نیک اعمال والوں کے لیے توبہ ہوگا، یہ توبہ ہے کیا؟ تو پیارے آقا نے فرمایا کہ توبہ کا مطلب ایک درخت ہے، اس کی جڑیں میرے جنتی محل میں ہیں، اور اس کی جو شاخیں ہیں وہ تمام جنت کے گھروں تک پہنچی ہوئی ہیں۔ یعنی وہ درخت ایسا ہے، نبی پاک فرماتے ہیں کہ اس کی جڑ میرے محل میں ہوگی جنت میں، اور اس کی شاخیں جو ہیں جنت کے تمام گھروں، تمام محلات میں پھیلی ہوں گی۔ یہ موقع گزر گیا، تھوڑے عرصے بعد انہی صحابی نے کسی اور نے سوال کیا حضور یہ توبہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ توبہ ایک درخت ہے جس کی جڑیں مولا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے محل میں ہوں گی، اور اس کی شاخیں تمام محلات میں پھیلی ہوں گی۔ صحابی نے کہا حضور تھوڑے عرصہ پہلے یہی سوال آپ سے کیا گیا تھا، تو آپ نے کہا کہ اس کی جڑ جو ہے وہ آپ کے محل میں ہوگی، آج آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی جڑ جو ہے وہ علی کے محل میں ہوگی، تو حضور بات کون سی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ان داری و دار علی غدن فی الجنتی واحدہ، یعنی بے شک جنت میں میرا اور علی کا محل ایک ہی جگہ پر ہوگا۔ ہائے ہائے ہائے، کیا شان ہے مولا علی شیر خدا کی کہ نبی پاک علیہ السلام نے انہیں اپنا بھائی بھی فرمایا۔ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے جس کا میں مولا اس کے علی مولا، اور نبی پاک علیہ السلام فرمائے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اب پھر آقا فرماتے ہیں کہ جہاں میرا گھر ہوگا جنت میں اس کے ساتھ ہی علی کا گھر ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ کریم ہمیں مولا علی کا فیضان عطا فرمائے۔ یا اچھا، اب ذرا غور کریں کہ تمام صحابہ کرام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ لگتا ہے، مگر جب مولا علی کا نام آتا ہے تو کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کہا جاتا ہے۔ اللہ نے ان کے چہرے کو وہ کرامت، وہ شرافت اور وہ نور عطا کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو علماء اس کی وجہ یہ لکھتے ہیں کہ مولا علی وہ ہیں کہ جنہوں نے کبھی بھی کسی غیر خدا کو سجدہ نہیں کیا، کبھی بھی کفر کا کوئی سمجھے نا کہ چھینٹا بھی آپ کے دامن تک نہیں پہنچا، کیونکہ ابھی آپ کی عمر تھوڑی تھی تو نبی پاک مولا علی کو اپنے گھر لے آئے تھے، انہوں نے آنکھیں کھولی تو نبی پاک کی گود میں کھولی، ہوش سنبھالا تو پیارے آقا کے پاس سنبھالا، اور سبحان اللہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے ان کی تربیت فرمائی، اور سبحان اللہ ایمان لانے والوں میں جہاں نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، عورتوں میں سب سے پہلے بی بی خدیجہ ایمان لاتی ہیں، مردوں میں سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایمان لاتے ہیں، تو بچوں میں سب سے پہلے مولا علی ایمان لاتے ہیں۔ اچھا، اب اتنا پیار، اتنی محبت ہم سب کو ہے، مگر بات وہی ہے نا کہ جس شخصیت سے پیار ہونا پھر ان سے کچھ سیکھنا بھی چاہیے، ان سے انڈرسٹینڈ بھی کرنا چاہیے۔ تو آج میرے بیان کا موضوع یہ ہے کہ جنتی صحابی ہیں، بدری صحابی ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کے تارے ہیں، نبی پاک کے جنت کے بھی پڑوسی ہیں،
مولا علی شیر خدا نے بڑی پیاری نصیحتیں فرمائی ہیں. تو آج میں مولا علی شیر خدا کی کچھ نصیحتیں لے کر آپ کے پاس آیا ہوں جو آپ نے یوں سمجھیے آج کے اجتماع میں لے کر جانا ہے, اپنے دل کے گلدستے میں سجانا ہے اور اس پر عمل کرتے چلے جانا ہے. حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی روایت کرتے ہیں جس کا مضمون یوں ہے کہ مولا علی شیر خدا کی خلافت کا زمانہ تھا. آپ بازار میں گئے تو دیکھا ایک خاتون رو رہی ہیں. تو آپ نے اس سے پوچھا کہ اے خاتون آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو وہ خاتون کہتی ہے کہ میں لونڈی ہوں, فلاں دکاندار والے سے میں نے چند درم یعنی سلور کے کوئنز دے کر کھجوریں خریدی تھی, ڈیٹس خریدی تھی, مگر میرے مالک کو کھجوریں پسند نہیں آئیں. اس نے کہا جاؤ واپس لوٹا کر آؤ. اب دکان والا کھجوریں واپس نہیں لے رہا ہے اور میں پریشان ہوں کہ اب مالک کو کیا جواب دوں گی. وہ کہتا ہے کھجوریں دے کر پیسے لے آؤ. دکاندار کہتا ہے میں نے کھجوریں واپس نہیں لینی. اللہ اکبر, مولا علی ہیں, امیر المومنین ہیں, شیر خدا ہیں, ایک عام عورت کا مسئلہ ہے. آپ اس خاتون کے ساتھ دکاندار کے پاس جاتے ہیں. اچھا آپ کے ساتھ کوئی پروٹوکول تو تھا نہیں کہ آپ مولا علی ہیں اور آپ کے ساتھ جناب کوئی بہت سارے لوگ ہیں, تو آپ نارمل انسان کی طرح سادہ زندگی گزارتے تھے. آپ اس خاتون کے ساتھ دکاندار کے پاس چلے گئے اور وہاں جا کے سفارش کی کہ بھائی اس کی کھجوریں واپس لے لو, یہ غریب عورت ہے, کنیز ہے, اس کا مالک اسے سختی کرے گا, اس کے پیسے واپس کر دو, تمہارا کیا جاتا ہے. اللہ اکبر, وہ دکاندار آپ کو پہچانا نہیں اور کہتا ہے کہ اس نے معاذ اللہ نہ صرف منع کیا بلکہ مولا علی شیر خدا کو دھکا دیا اور کہتا ہے کہ آپ جائیے, میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا. اب آس پاس لوگوں نے مولا علی کو پہچان لیا. کہا تم جانتے ہو کس کو دھکا دیا تم نے؟ میں تو نہیں جانتا یہ کون ہے. کہا کہ یہ امیر المومنین حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہیں. اللہ اکبر, شخص گھبرا کر آیا, اس خاتون کی کھجوریں واپس کی, کھجوریں واپس لی, پیسے لوٹائے اور مولا علی سے کہتا حضور معاف کر دے, میں آپ کو پہچانا نہیں, آپ پلیز مجھ سے راضی ہو جائے, کچھ ایسا کرے کہ راضی ہو جائے مجھ سے. تو مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا اگر میری رضا چاہتے ہو تو لوگوں کے حقوق پورے پورے ادا کیا کرو. یہ پہلی نصیحت جو آج آپ نے اور میں نے لے کر جانی ہے کہ مولا علی کیا فرماتے ہیں, اگر مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تو لوگوں کے حقوق پورے پورے ادا کرنا. میں اس ٹاپک پر آتا ہوں, مگر ذرا اس واقعے سے کیا سیکھنے کو ملا. شیر خدا ہیں مگر ایک عام خاتون کی مدد کرنے جا رہے ہیں, اس کی دل جوئی کرنے جا رہے ہیں, اس کا ساتھ دینے جا رہے ہیں. یہ ہم نے سیکھنا ہے کہ ہمیں بھی مسلمانوں کی مدد کرنی ہے, ہمیں بھی مسلمانوں کا ساتھ دینا ہے. ہم نارملی مدد بھی اسی کرتے ہیں جو ہمارا جاننے والا ہو, ہمارے شہر کا ہو, ہمارے گاؤں کا ہو, ہمارے ملک کا ہو, ہمارے اسٹیٹس کا ہو. پہچانتا نہیں, اس کی مدد کیوں کرنی ہے؟ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی, حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے کہ جب بندہ کسی بندے کی مدد کرتا ہے اور جب تک مدد کرتا رہتا ہے اللہ بھی اس کی مدد فرماتا ہے. اس میں یہ نہیں فرمایا آپ کے گاؤں والا ہونا چاہیے, آپ کے شہر والا ہونا چاہیے, آپ کے اسٹیٹس کا ہونا چاہیے. نہیں, whosoever کوئی بھی ہے, کوئی مسلمان ہے, اس کی مدد کریں, اس کی دعائیں لیں. اور ہمیں بعض اوقات پتہ نہیں ہوتا پیارے اسلامی بھائیوں, کسی دکھی کی مدد کرنے سے ہمارے دکھ دور ہو جاتے ہیں, ہماری مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں. میں نے جب اس حدیث کو پڑھا نا کہ جب بندہ کسی بندے کی مدد کرتا ہے تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے, تو میں سوچنے لگا کہ یہ تو فارمولا مل گیا, یہ تو چابی مل گئی. مثال کے طور پہ آپ یا میں, ہم بیمار ہیں یا ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہے, قرضہ ہے, کاروبار کا مسئلہ ہے, فیملی کا ایشو ہے. ہماری مشکل حل کرنا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. ہم پریشان تو ہیں مگر ہمارے ہاتھ میں نہیں, جب رب نے چاہنا ہو جانی ہے. اللہ چاہے گا تو ہوگا, ورنہ ہماری مشکل ہم تو حل نہیں کر پا رہے, ہم دعا کر رہے ہیں. مگر اگر میں اپنی مشکلوں کے بارے میں سوچتا رہوں, سولوشن تلاش کرتا رہوں, پریشان رہوں, ٹینشن میں رہوں, اس کی بجائے اپنی پرابلم کو رکھوں سائڈ پہ اور اب دیکھوں آس پاس مسلمان کون پریشان ہے اور میں اس کی مشکل حل کر دوں. بعض اوقات بہت تھوڑی سی ایفرٹ, بہت تھوڑی سی مدد سے میں کسی کی مشکل حل کر سکتا ہوں. اور یہ ایک بات اور سمجھ لیجیے, کچھ لوگ سمجھتے ہیں یار پریشانی دور جب ہی ہو سکتی جب پیسے خرچ کریں گے. نہیں 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 نہیں, پیسے ہی خرچ کرنے سے مصیبتیں دور نہیں ہو رہی ہوتی. اچھا بول بول کر, اچھا مشورہ دے کر, حوصلہ افزائی کر کے, مصیبت میں ساتھ کھڑا رہ کر, کسی اچھی جگہ جائز سفارش کر کے ہم کسی کی پرابلم سالو کر سکتے ہیں. ہمارے چند جملے بعض اوقات کسی کو کھڑا کر دیتے ہیں, لیکن کیا معلوم میں کسی کی مصیبت دور کروں اور میری وہ پریشانی جو برسوں سے اٹکی ہوئی ہے اللہ میری وہ پریشانی دور فرما دے. تو اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے مسئلے حل ہو جائیں, آپ چاہتے ہیں آپ کے پرابلم سالو ہو جائیں, تو کوشش کیجئے کسی مسلمان کا مسئلہ حل کر دیجئے, کسی دکھی کے دل میں راحت داخل کر دیجئے, کسی دل سے دعائیں لے لیجئے. پہاڑ ٹل جاتے ہیں, طوفان ٹل جاتے ہیں, انبلیویبل.
ایسے کام جو بندہ کہتا ہے یار یہ نہیں ہو سکتا، اور وہ چٹکی بجاتے وہ راتوں رات ہو جاتے ہیں، کیونکہ مسئلہ میرے اور آپ کے لیے بڑا ہے نا، یہ بھی آج سمجھ لیجئے. چلے تھوڑا سا ریلیکس ہو جائیں گے. کوئی مصیبت میں بیٹھا ہوگا میرا بھائی، چونکہ یہ بیان لائیو بھی ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے، تو میری کوئی بہن، میرا کوئی بھائی ہو سکتا ہے کسی پریشانی میں ہو، اور بعض اوقات تو پریشانی کو اتنا ذہن پہ طاری کر لیتا ہے، یا کچھ لوگ انفارچونیٹلی ملٹیپلائی کر کے بتا رہے تھے بھائی تمہارا پرابلم بہت بڑا ہے، یور پرابلم از ویری بگ، نوبڈی کین سالو، اٹس ڈیفیکلٹ، آلموسٹ امپاسبل. اب بندہ کہتا ہے یار مسئلہ اتنا بڑا ہو گیا میں نکل ہی نہیں سکتا، اتنا بڑا قرضہ، اتنی بڑی بیماری، اتنا بڑا گھر میں پرابلم، میں تو گیا. اور جہاں وہ اپنے آپ کو لاک فیل کرتا ہے نا کہ یار اب دنیا میں آگے کچھ بچا نہیں، تو انفارچونیٹلی پھر وہ سوسائڈ کی طرف، خودکشی کی طرف، ڈپریشن کی طرف ہے، گھبراہٹ، بیماری، انزائٹی، پریشان ہو گیا، اس کو لگتا ہے کیسے حل ہوگا. تو آج ایک جملہ سن جانا میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کتنا بھی بڑا مسئلہ ہے آپ کے سامنے، وہ آپ کے لیے بڑا ہے، وہ میرے لیے بڑا ہے، وہ میرے رب کے لیے بڑا نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. میں آپ کو ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھا، کبھی گھر میں یہ کر بھی لینا. آپ کے گھر میں آپ نے دیکھا ہوگا چونٹیاں، چونٹیاں جب بھی نکلتی ہیں نا وہ ایک لائن میں نکلتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا لائن بنا کر آنٹس چونٹیاں جا رہی ہوں، آپ ان کے آگے کوئی سیب یا موسمبی رکھ دیں، کیا ہوگا؟ وہ چونٹیاں رک جائیں گی. وہ اس سیب یا موسمبی کو پش کر کے نہیں نکل سکتی، کیونکہ ان کے لیے بہت بڑی چیز ہے. وہ رک جائیں گی، یا تو راستہ بدلیں گی یا واپس چلی جائیں گی. آپ نے دیکھا وہ رک گئی، آپ سیب یا موسمبی، ایپل وغیرہ اٹھا کے جیب میں رکھ لیں، ان کا راستہ کلیئر ہو جائے گا. مطلب کیا ہوا؟ چونٹیوں کے لیے وہ پہاڑ تھا، آپ کے لیے چھوٹا سا ایپل تھا. ایسا ہی ہے. اب میرا جملہ یاد سے سن لو، جو مصیبت اس وقت آپ کے ساتھ ہے نا، تو آپ کے لیے پہاڑ ہے، میرے رب کے لیے کچھ نہیں ہے. ہاں وہ جب چاہے کن فرمائے فیکون، مسئلہ حل ہو جائے گا. اللہ پر بھروسہ تو کرو نا یار، اللہ سے مدد مانگنا ہے. میں اسی رب کا بندہ ہوں. یہ بدر کی بات ہو رہی ہے نا، 313 تھے، اللہ نے فرشتے بھیجے تھے نا، ہیں، اور کفار کہتے تھے کہ ہمیں مار کون رہا ہے یہ پتہ نہیں چل رہا. فرشتوں کی تلوار چلتی تھی اور سر اڑ جاتا تھا. اللہ ایسے مدد کرتا ہے. میرا رب وہی ہے جو چاہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے اندھیرے کنویں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا سکتا. وہ کریم مولا ہے، اس کی قدرت کے نظارے ہیں. اور ایسا کئی لوگ ہوں گے جن کے ساتھ ہوا ہوگا کہ یار ایسا برا پھنسا تھا مگر پتہ نہیں کیسے نکل گیا، اللہ نے کیسے نکالا سمجھ ہی نہیں آئی. تو میرا رب چاہے تو وہ نکال سکتا ہے. تو میرا موضوع کیا تھا کہ مولا علی دکھیاری خاتون کی مدد کو چلے، حالانکہ امیر المومنین ہے. تو ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں بھی مدد کرنی ہے. اور وصیت کیا فرمائی کہ لوگوں کے حقوق پورے کرے. اور یاد رکھے اسلام میں حقوق پورے کرنے پر بڑا ایمفسائز کیا گیا ہے. والدین کے حقوق ہیں، بہن بھائی کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے اسلام نے حقوق رکھے، دوست احباب کے حقوق رکھے، اہل محلہ کے رئیس ان کے حقوق ہیں، دکاندار کے حقوق ہیں، گاہک کے حقوق ہیں. یہ سب پورے کرنے ہوں گے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حقوق العباد کا معاملہ بڑا نازک ہے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایک لحاظ سے حقوق العباد کا معاملہ زیادہ سخت ہے، کیونکہ روز قیامت اللہ اپنے حقوق تو معاف فرما دے گا. یعنی جو اللہ اور بندے کا معاملہ ہے نا، حقوق اللہ. اب یہاں ایسے بہت سارے میرے بھائی بیٹھے ہوں گے جو حقوق اللہ میں بڑے پنکچوئل ہوں گے، نماز پڑھتے ہوں گے، روزہ رکھتے ہوں گے، حج کیا ہوگا، زکوٰۃ دیتے ہیں، ویری گڈ. میں نہیں کہتا نہیں کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے. مگر یہ جتنی عبادتیں ہیں نا، یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے. بندہ ایک نماز نہ پڑھے اور میرا رب چاہے تو اس کو اپنی مرضی سے اپنے کرم سے بخش دے، وہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے نا. لیکن اگر کسی نے کسی کا حق دبایا ہے تو یہ اللہ ہی کا بنایا ہوا قانون ہے کہ رب جب تک معاف نہیں فرمائے گا جب تک بندہ بھی معاف نہیں فرمائے گا. یہ یاد رکھیں. حقوق اللہ از ویری امپورٹنٹ، but حقوق العباد، رائٹس آف پیپل از مور سینسٹیو. ہمیں لوگوں کو تنگ نہیں کرنا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے کسی کی عزت یا کسی اور چیز پر زیادتی کی تو اسے چاہیے کہ اس دن کے آنے سے پہلے معافی مانگ لے جس دن درہم و دینار پاس نہ ہوں گے. اگر اس کے پاس نیک اعمال ہوئے تو ظلم کے برابر ان میں سے لے لیے جائیں گے، اور اگر نیکیاں نہ ہوئی تو ظلم کے برابر مظلوم کے گناہ اس کے سر پر ڈال دیے جائیں گے. یہ بخاری کی حدیث ہے. ایک اور حدیث پاک میں
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کوشچن کیا. اچھا یہی سوال آپ سمجھے میں آپ سے کر رہا ہوں. نبی پاک نے صحابہ کرام سے سوال کیا بتاؤ مفلس کون ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ بتائیں غریب کون ہے, مفلس کون ہے, تو ایگزیکٹلی جو جواب آپ نے دینا ہے نا وہی جواب صحابہ نے دیا کہ حضور جس کے پاس پیسے نہیں ہیں, میں حدیث کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں, جس کے پاس درہم و دینار نہیں وہ مفلس ہے. نبی پاک نے فرمایا نہیں, مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر آئے گا. نمازیں بھی ہوں گی, روزے بھی ہوں گے, حج بھی ہوگا, صدقات بھی ہوں گے. اے نمازیوں, اے حاجیوں, غور سے سنو, آقا فرماتے وہ پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر آئے گا, مگر اس حال میں آئے گا کہ کسی کا دل دکھایا ہوگا, کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی, کسی کا مال دبایا ہوگا, کسی کی زمین پر قبضہ کیا ہوگا, کسی کو گالی نکالی ہوگی. اب یہ سارے لوگ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں گے, یا اللہ ہمارا انصاف دلا, اس بندے نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے, پیسے دبائے, ذلیل کیا, ظلم کیا, اغوا کیا, چوریاں کی, الگ الگ ظلم ہے نا. یہ سارے لوگ اس بندے کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. نبی پاک فرماتے وہاں تو جو لین دین ہے نا وہ پیسوں کا نہیں ہوگا. کوئی کہے یا اللہ میرے 2 لاکھ روپے لے کے بھاگ گیا تھا, تو ایسا نہیں ہوگا قیامت میں اللہ فرمائے گا 2 لاکھ دے دو, وہاں پیسے تو ہوں گے نہیں. اب وہاں جو لین دین ہوگا نا وہ اعمال کا ہوگا. جس کے ساتھ زیادتی کی ہوگی کوئی اس کی نمازیں لے جائے گا, کوئی حج لے جائے گا, کوئی روزے لے جائے گا, کوئی صدقے لے جائے گا, کوئی ذکر و اذکار لے جائے گا. ایک وقت آئے گا اس بندے کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی مگر بندے بچ جائیں گے. کیونکہ جن کی ظلم کرنے کی عادت ہوتی ہے نا, زبان بہت چلتی ہے, دل بہت توڑتے ہیں, گالی بہت نکالتے ہیں, زیادتیاں بہت کرتے ہیں, ان کے چل رہے ہوتے معاملے, پھر کیا ہوگا کہ نیکیاں ختم, بندے باقی رہ گئے. اللہ تو انصاف کرنے والا ہے. اب اللہ فرمائے گا جو مظلوم ہے نا اس کے گناہ اس بندے کے سر پہ ڈالو. یعنی اپنی نیکیاں تو زیرو ہو گئی, اب لوگوں کے گناہ سر پہ ڈالے جائیں گے. اور یہ اعلان ہوگا یہ وہ بدبخت ہے, یہ وہ محروم ہے جو پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر آیا اور اب دوسروں کے گناہ سر لے کر جہنم میں جا رہا ہے. ٹرائی ٹو امیجن مائی ڈیئر اسلامک بردر, سوچئے زندگی ایسے گزارے کہ تکلیف نہ دے لوگوں کو. کچھ لوگ خیال ہی نہیں کرتے, ملازم ہے جو کہنا کہہ دو, بیوی ہے جو کہنا کہہ دو, بچے ہیں جو کہنا نہیں, نہ بیوی پر زیادتی کر سکتے ہیں, نہ بچوں پر, نہ ملازمین پر, نہ غریب لوگوں پر, کسی پر بھی نہیں. یہ معاملہ پتہ ہے کہاں تک جاتا ہے تکلیف پہنچانے کا. سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے من آغا مسلمن فقد آغانی, جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی وہ ایسا ہے جیسا اس نے مجھے تکلیف دی. ومن آغانی فقد آغا اللہ, اور جس نے مجھے تکلیف دی وہ ایسا ہے جیسے اس نے اللہ کو تکلیف دی. چلتے پھرتے جو منہ میں آیا کہہ دیا, غریب آدمی ہے کچھ کر نہیں سکتا, جو کہنا کہہ دو. نہیں, اسپین میں رہتا ہے اس کو کچھ نہیں کہتا, پاکستان والوں کو سنائی جا رہا ہوں, فون کیا ادھر کسی کا دل توڑ دیا. ہاں فون پر بھی زیادتیاں ہیں, ایسا نہیں آمنے سامنے مل کر ہی آپ دل توڑ سکتے ہیں. آپ کا ایک فون پہ کہا ہوا جملہ ہے, آپ نے تو ایک فون پر باتیں کر کے سو گئے اور اگلا ساری رات پریشان رہا آپ کی وجہ سے, چاہے وہ آپ کی بیوی ہے, آپ کا رشتہ دار ہے, آپ سے کسی نے کسی مشورے کے لیے فون کیا, آپ نے جھاڑ دیا اس کو. وہ کہتے ہیں نا تلوار کا زخم پھر بھی ٹھیک ہو جاتا ہے, زبان کا زخم ٹھیک نہیں ہوتا. اچھا بولنا سیکھیے. آپ کو پتہ ہے ایک حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے جس کا مضمون ہے اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے نا اس کو اچھے اخلاق عطا فرما دیتا ہے. اخلاق اچھے ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی زبان سے پھول جھڑتے ہیں اور کچھ وہ ہوتے ہیں جن کی زبان سے انگارے نکلتے ہیں. ہمیشہ ڈانٹنا ہی ہے, جھڑکنا ہی ہے, برا بھلائی کہنا ہے. اچھا اپنے لیول کے لوگوں کے لیے بڑے اچھے ہیں یہ بھی. اچھا الگ الگ گروپ ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے, کچھ اپنے دوستوں, اپنے کسٹمر کے ساتھ, اپنے کلائنٹس کے ساتھ اوئے ہوئے ہوئے ایسے با اخلاق, کیسے ہیں جناب, ٹھیک ہے ماشاءاللہ, آئیے بیٹھیں, آپ کو کافی پیئیں گے, چائے پیئیں گے, جوس پیش کروں, کچھ تو چلے گا یار, بھائی ہو ہمارے. بندہ کہ یار کتنا اسمائلی فیس ہے, کتنا خوش اخلاق ہے. مگر یہی بندہ جب اپنے گھر جاتا تو ببر شیر بن جاتا ہے. اپنے گھر فون کرتا تو ایسا لگتا ہے سارے اسپین کا ٹینشن اب فون پہ یہاں سے پاکستان ٹرانسفر کرنا ہے. یار یہ درست نہیں ہے. بلکہ سچی بات یہ ہے سب کے ساتھ اخلاق کے ساتھ رہنا ہے. مگر ہمارے اخلاق کا اگر سب سے زیادہ کوئی حقدار ہے نا وہ ہمارے اپنے گھر والے ہیں. ہاں نبی پاک فرماتے خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. آقا فرماتے تم میں بہترین وہ ہے
جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے، اور سن لو جان لو میں تم سب لوگوں سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں. اپنے آپ کو پیش فرما رہے ہیں کہ میں تم سب سے بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ. آج کل لوگ یہ بہانہ بناتے ہیں، یار اتنی مصروفیات، اتنے ٹینشن، اتنی ذمہ داریاں، ارے بھائی اسپین میں کام کاج کر رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں، دن رات کام گھر والوں کے لیے تو کر رہا ہوں، اب اس کے بعد میں ان کے بھی کام کروں، ان کو بھی جواب دوں، بہت ہو گیا بس ان کو پیسے بھجوا دیتا ہوں کافی ہے. نہیں، نبی پاک سے بڑھ کر کون بیزی ہوگا؟ پیارے آقا سے بڑی ذمہ داری کس کی تھی؟ امت کی، کہتے نا ایک جانے بے کیا ہے وہ، ایک جانے بے خطا پر دو جہاں کا بار ہے. میرے آقا تو وہ ہیں کہ جن کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. اتنی بڑی ذمہ داری ہوتے ہوئے میرے آقا گھر کا سودا سلف بھی لا رہے ہیں، حسنین کریمین کو کاندھوں پر سواری کروا رہے ہیں. مگر ہمارے کئی لوگ ہیں بچوں سے پیاری نہیں کرتے، اتنا غصہ ہر وقت رہتا ہے، بچے ڈر رہے ہوتے ہیں ان سے. نہیں، اسلام نے بچوں کے حقوق بھی لکھے، بچے حقدار ہیں آپ کے پیار کے. اور بچے سبحان اللہ، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. دو قسم کے ابو پائے جاتے ہیں. ایک ابو ہے جب گھر میں داخل ہونا تو سارے بچے کہتے سو جاؤ سو جاؤ، ابو آ گئے بھاگ جاؤ. کیوں؟ آتے ہی انہوں نے پیشی کرنی ہے، آتے ہی کلاس لینی ہے، آتے ہی ڈانٹنا ہے. اور ایک ابو وہ ہیں جب گھر میں جائیں تو بچے بھاگتے ہوئے آتے ہیں، ابو آ گئے ابو آ گئے، لپٹ جاتے ہیں. بتائے نا دونوں میں سے کون سا والد اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکے گا؟ بچے جس سے ملنا ہی نہیں چاہتے وہ تربیت کیسے کرے گا؟ پیار دیجئے، محبت دیجئے، زندگی آسان کیجئے. آپ کی وجہ سے بعض لوگ ہیں جن کی وجہ سے کئی لوگوں کی زندگی پریشان ہے، کئی لوگ تکلیف میں ہیں. اچھا بولنا سیکھیے. کیوں؟ سبحان اللہ، کہ ایسا نہ ہو کہ میرے انگارے، میرے ترش لہجے ہیں، میری تیز نظریں، میری بدتمیزیاں قیامت کے دن بھاری پڑ جائیں. یہ سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے، یاد رکھنا. ایسا نہیں ہے کہ بیوی کا دل نہیں ہے، وہ بیچاری کہہ کچھ نہیں سکتی، اگر لیکن وہ قیامت کے دن کھڑی ہو گئی تو جواب دینا پڑے گا، نیکیاں دینی پڑے گی، انصاف ہوگا. تو مولا علی کی جو پہلی نصیحت ہے نا، سچ بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہے، ایک ہی نصیحت کافی ہے کہ لوگوں کے حقوق پورے ادا کریں، زیادتیاں نہ کریں. زمینوں پر قبضے ہو رہے ہیں، بعض اوقات کچھ لوگ کہتے ہیں ساڈی ٹوڑ بری ہے، ہمیں کون منع کر سکتا ہے، ہمیں کون روک سکتا ہے، پتہ نہیں میں کون ہوں. یہ جملہ کہنا چھوڑ دیں. میری بڑی بات ہے، میرے بڑے تعلقات ہیں، ہمارے گاؤں میں فلاں منسٹر تو فلاں رابطے، ہمارا بگاڑ کوئی نہیں سکتا. یہ آپ کی بھول ہے. ظالم کا حال وہ ہوتا ہے کہ پھر دنیا تماشا دیکھتی ہے. اور ایک بات یاد رکھیے گا، مظلوم کر کچھ نہیں سکتا، واقعی کوئی آپ کا بگاڑ نہیں سکتا، مگر وہ ایک کام کر سکتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر سکتا ہے. اور جب فریاد جاتی ہے نا تو سب برباد ہو جاتا ہے. پنجاب میں ایک بار سفر تھا، ایک جملہ سنا اور بہت سیکھنے کو ملا. کسی نے کہا کہ مضبوط آدمی سے نہ ڈرو، ماڑے آدمی سے ڈرو. اچھا مجھے سمجھ نہیں آیا، میں نے کہا ماڑے کس کو کہتے ہیں بھائی؟ میری میں پنجابی نہیں ہوں. تو کہتے ہیں ماڑا کہتے ہیں کمزور، ویک. تو میں نے کہا کمزور آدمی سے کیوں ڈرے بھائی؟ تو کہتے ہیں مضبوط تو آپ سے بدلہ خود لے لے گا، ماڑا بدلہ تو نہیں لے گا مگر فریاد کر دے گا. اور پھر اللہ کی رحمت جو ہے نا اس کمزور کے ساتھ ہوتی ہے، ظالم مارا جاتا ہے. تو زمین پر جو قبضہ کرتے ہیں نا، حدیث پاک میں آتا ہے، دو حدیثیں سناتا ہوں. ایک حدیث کا خلاصہ ہے کہ جو کسی کی زمین پر ایک بالشت بھی قبضہ کرے گا، قیامت کے دن اس کے گلے میں 7 زمینوں کا توق ڈالا جائے گا. کیا کریں گے یار؟ گھر قبضہ کر لیے، رشتہ داروں کی پراپرٹی قبضہ کر لی، یتیموں کا مال کھا لیا، بہنوں کا حق نہیں دیا. عجیب کہانیاں ہیں. اس پیسے کو، اس زمین کو لے کر جاؤ گے کہاں؟ جو یہ کرنے والے میں ان سے بات کر رہا ہوں. قبر میں سانپ اور بچھو آ گئے تو اس زمین کا کرنا کیا؟ زمین تھوڑی ساتھ جائے گی آپ کے کہ اتنے مربے اور اتنے کھیت اور اتنے کھلیان ہیں میرے بھائی، تو سب زمین پیک ہو کے آپ سب قبر میں جائے گی. آپ تو 2 گز کی زمین میں جائیں گے. مگر وہ 2 گز کی قبر اگر جنت کا باغ بنانا ہے نا تو زیادتی نہیں کر رہی ہے. اور ایک اور حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے کوئی کسی کی زمین پر قبضہ کرے گا نا تو قیامت کے دن اللہ اس بندے کی ڈیوٹی کیا لگائی جائے گی کہ 7 زمین تک اس کو کھودے. وہ بندہ خود اس کو کھودنے پہ لگا دیا جائے گا. یہ عذاب ہوگا اس کا. کیسے کر سکیں گے؟ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات کہ اللہ کے بندوں سے دعائیں لینی ہیں، ہائے نہیں لینی، پریشان نہ کریں. بلکہ میں آخری بات کر کے اگلی نصیحت کی طرف چلتا ہوں. کبھی زندگی میں ایسا فیل ہو نا کہ ایوری تھنگ گوئنگ گڈ، کاروبار بھی ٹھیک چل رہا ہے، صحت بھی ٹھیک چل رہی ہے، خوشیاں ہیں، انجوائے کر رہا ہوں لائف، اور اچانک گڑبڑ ہونا شروع ہو گئی ہے.
صحت ڈسٹرب، فیملی میں لڑائی جھگڑے، کاروبار ڈسٹرب، تو سمجھ جاؤ یار کسی کا دل تو نہیں دکھا لیا. آس پاس چیک کیجئے، کسی کی ہائی تو نہیں لے لی. یاد رکھیے بنا بنایا کام برباد ہو جاتا ہے. ہم آس پاس نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ ہم کسی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. تو میں تو ایک مشورہ بھی دیتا ہوں، تھوڑا سا مشکل ہے لیکن دل بڑا کیجیے. اپنے قریب کے لوگوں سے نا معافی مانگ لیجیے. ہاں، اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے، اپنے دوستوں سے، رشتہ داروں سے، ساتھ کاروبار. یار میری کوئی بات بری لگ گئی ہے تو معاف کر دیں، پلیز معاف کر دیں، میں خطا کا پتلا ہوں، معاف کر دیں. اچھا آپ پرابلم پتہ کیا، جب اس طرح کی بات کرو نا تو معافی مانگتے بھی ایسے ہیں جیسے اس معافی کی بھی معافی مانگنی پڑتی ہے. بھائی دیکھو معافی مانگ رہا ہوں، کرنا ہے تو کر دو ورنہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے. بیان سن کے آیا ہوں اس لیے مانگ رہا ہوں، وہاں قصور وصور ہے نہیں میرا، کبھی کیا کچھ نہیں، تنگ تو نہیں کیا آج تک مجھے، پھر بھی چل معاف کر دے بھائی. اگلا کہ نہیں مانگ بھائی، کس نے بولا معافی مانگنا، میں تو نہیں آیا تیرے گھر پہ معافی منگوانے. معافی ندامت کے ساتھ ہوتی ہے، معافی واقعی معافی ہوتی ہے نا، اگلے کے دل میں خوشی داخل کرو نا یار کہ یار ہو جاتا ہے مجھ سے، یار کبھی کبھی ہو سکتا ہے بھائیو میرے کوئی بات چلے، میں آپ سب سے معافی مانگ لیتا ہوں اور مدنی چل کے ناظرین پہ، تاکہ آپ کو طریقہ بھی پتہ چل جائے. اور میں بھی ظاہر پوری دنیا میں جاتا رہتا ہوں، ہو سکتا ہے کسی سے مجھ سے بہت ساری غلطیاں ہوئی ہوں گی، تو میں آپ تمام سے ہاتھ جوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے معافی مانگتا ہوں کہ اگر آج تک میرے کسی انداز سے، گفتار سے، کردار سے ہوئی ہوں گی غلطیاں، انسان ہوں نا، اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دیں. اور آپ بھی سب ایک دوسرے کو معاف کر دیں، کیونکہ ہم کیوں کسی بندے کے لیے قیامت کے دن مشکل کا باعث بنیں. ہم اللہ کے بندوں کو معاف کریں، اللہ ہمیں معاف فرما دے. چلے یہ ایک سائڈ تو میں نے ان کو سمجھائی کہ معافی مانگنا چاہیے. اب میں معاف نہیں کرتے ان کو ایک دو باتیں عرض کر دیتا ہوں. ہماری ایک دعا بڑی پیاری ہے، ہم سب نے ابھی رمضان میں کی ہوگی. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. بیوٹیفل دعا، بیوٹیفل دعا کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے. بیوٹیفل دعا. اچھا یہ جو دعا کرنے والا ہے اس سے میرا سوال ہے، اللہ سے کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ میری ساری خطائیں معاف کر دے، چھوٹی بھی معاف کر دے، بڑی بھی معاف کر دے، صغیرہ بھی معاف کر دے، کبیرہ بھی معاف، چھپی ہوئی خطائیں بھی معاف کر دے. یہ کہتے ہیں نا اللہ کو. اب اس بندے سے میرا سوال ہے، آپ نے بندوں کی خطائیں معاف کر دی ہیں؟ نہیں میں تو انتظار میں بیٹھا ہوں، ہاتھ میں آ نہیں رہا ہے، موقع ملنے کی دیر ہے. میں تو بس کوشش میں ہوں یار، جو اس نے میرے ساتھ کیا تھا نا بدلہ تو ضرور لوں گا، ادھر نہیں تو پاکستان میں لوں گا. اچھا ابھی ہاتھ میں نہیں آ رہا، اس کے بچے کی شادی ہوگی نا اس دن اس کا میلہ خراب کروں گا. ولا حول ولا قوت الا باللہ. یعنی میں کسی بندے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، بدلہ لینا ہے، چھوڑنا نہیں. اور اللہ سے کیا کہہ رہا ہوں؟ اے اللہ سب معاف کر دے. یہ کیسی معافی ہے؟ مزہ پتہ کیا ہے؟ اللہ سے یہ عرض کرو مولا میں بندہ ہوں، لوگوں نے تکلیف دی، لوگوں نے پریشان کیا، اے اللہ بندہ ہو کر میں نے تیرے سارے بندوں کو معاف کر دیا. اے اللہ تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے. اے اللہ تو مجھے معاف کر دے. یہ جو معافی ہے نا، اس کا مطلب ہے، اس کی فیلنگ ہے، اس کی اٹیچمنٹ ہے. تو آؤ میرے پیارے اسلامی بھائیوں جو آج اسپین میڈرڈ کے اجتماع میں آئے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ دل میں دشمنی پالی ہے، دل میں بدلے کی آگ جل رہی ہے، کیونکہ بدقسمتی سے آج بھی ہمارے کئی ایسے گاؤں، ایسے گوٹھ، ایسے علاقے ہیں جہاں لوگ جیتے ہیں بدلہ لینے کے لیے. بچوں کو کہتے چھوڑنا نہیں سامنے، انہوں نے وہ ہمارے اس خاندان والے کو چھوڑنا نہیں ہے تم نے. دشمنیاں ختم کریں. میرے آقا اس دنیا میں دشمنیاں ختم کرنے کے لیے آئے. آقا نے خون کے پیاسوں کو ملایا ہے، اور آج اسی نبی کا امتی ایک مسلمان کے خون کا پیاسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا نعت کا شعر سب کو یاد ہوگا کہ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی. جان لینے والوں کو نبی پاک نے معاف کیا، سوسائڈ اٹیک کرنے آئے تھے اور میرے آقا نے بخش دیا. اور ہم ایک غلطی نہیں چھوڑتے، ہر غلطی پر سزا دینے کو جی چاہتا ہے. ہر میسج پر، یعنی کسی نے میسج پر ہمیں بدتمیزی کر لی یا کوئی ایسا جملہ کہا جو برا لگا، فوراً جواب دیں گے اس کو. یار تھوڑی دیر رکھ دو سائڈ پہ، یار ہو گئی اس سے غلطی، معاف کرو نا، کیوں جھگڑا بڑھانا ہے؟ نہیں میں بتاؤں گا میں کون ہوں، آپ جانتے نہیں بھائی، زمانہ ایسا نہیں ہے، جواب بھی دیں گے تو لوگ کمزور سمجھیں گے. کیسا شیطان دل پر اور دماغ پر سوار ہے کہ بدلے کی آگ میں جلاتا ہے، ٹٹ فور ٹٹ، جیسے کو تیسا. یہ میرا اور آپ کا اسلام نہیں سکھاتا ہے. معاف کیجیے، ہو گئی غلطی، میرا بھائی ہے نا، مسلمان ہے، انسان ہے، فرشتہ نہیں ہے، نکل گیا اس کی زبان سے جملہ. مگر ہم کہتے ہیں نہیں جناب میں بتاؤں گا میں کون. سچی بات ہے بندہ بتا دیتا ہے کون ہے، اندر سے نکل آتا ہے اس کو. وہ ایک جملہ بڑا مشہور ہے نا کہ ہم شریف کے ساتھ شریف ہیں، بدماش کے ساتھ بدماش ہیں.
ارے بھائی آج تک سمجھ نہیں آیا کون سا بٹن لگا ہوا ہے آپ کے اندر، جب بدماش سامنے آتا ہے آپ بھی بدماش بن جاتے ہیں؟ بھائی شریف آدمی شریف کے ساتھ شریف، بدماش کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے، جب بھی تو بدماش سدھرے گا نا، آپ خود بھی بدماش بن جاتے ہیں؟ نہیں۔ تو آج یہ جملہ پہلی نصیحت، سبحان اللہ، اس کی بات کر رہا ہوں جس سے آپ سب کو پیار ہے، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، مولا علی سے محبت ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہے۔ وہ کیا فرماتے؟ لوگوں کے حقوق پورے ادا کرو، تکلیف نہیں پہنچانی ہے۔ دوسری نصیحت، ایک بار مولا علی نے فرمایا کہ دوسری نصیحت کیا ہے؟ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، ان کے نصیب کا ستارہ چمکا، مولا علی ان کے خواب میں تشریف لائے، آپ کہتے ہیں حضور مجھے کوئی بات سکھائے، کوئی نصیحت کیجئے، کوئی فائدہ مند بات بتائیے۔ آپ نے چند نصیحت کی اور پھر فرمایا سب سے بہترین نصیحت یہ ہے، اتنا کہہ کر آپ نے اپنی مٹھی کھولی، اس پر سونے کے پانی سے یہ شعر لکھا تھا، کنت میتا فصرت حیا وعن قلیلی تکون میتا فبنی بدار البقاء بیتا وہدم بدار الفناء بیتا۔ کیا کمال کی بات ہے، فرماتے ہیں تم پہلے کچھ نہیں تھے، پھر زندہ ہوئے، ان قریب دوبارہ موت کے گھاٹ اتر جاؤ گے، بس باقی رہنے والے آخرت کے جہان میں اپنا گھر بناؤ اور فنا یعنی دنیا کا گھر گرا دو۔ اس کا مطلب یہ نہیں اپنے گھر چھوڑ دیں، اس گھر میں اتنا غرق تو نہ ہو جاؤ نا، اسی دنیا کے لیے زندہ رہنا ہے۔ سچ بتاؤں میں جاتا رہتا ہوں یورپ میں، جیسے میں نے آپ کو بتایا میں کینیڈا میں آیا، کینیڈا سے ابھی آیا، اسٹوری سنتا ہوں لوگ کس طرح یورپ پہنچتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں، پھر یہاں آ کر کتنی محنت کرتے ہیں، کتنے سال لگتے ہیں، کاغذات بناتے ہیں، صبح سے شام تک کام کرتے ہیں، بڑی محنت۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یار جتنی محنت یورپ آنے کے لیے کی، جتنی محنت یہاں آ کر پیپر بنانے کے لیے کی، شاید اس سے آدھی بھی جنت میں جانے کے لیے کر لینا، ہم پکے جنتی ہو جائیں۔ لیکن جنت میں جانے کی فکر نہیں، یورپ جانا ہے۔ چلے میں لگے ہاتھوں، چونکہ میرا بیان لائیو جا رہا ہے، آج دوپہر کو ہماری میٹنگ تھی، پاکستانی ایمبیسڈر صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے، وہ کہہ رہے تھے یار آپ اپنے بیانات میں یہ بات بتائیں کہ اتنا جو پاکستانیوں کو کریز بن گیا ہے، یعنی پاکستان کے کچھ علاقے میں، میں بھی گیا ہوں گجرات اور اس کے اطراف میں، وہاں تو ایسا لگتا ہے بچہ خواب ہی ایک دیکھتا ہے کہ بڑا ہو کے کیا کرنا ہے، باہر جانا ہے، ٹنکی لگانی ہے۔ کیوں لگانی ہے بھائی؟ کیا میرا رب پاکستان میں رزق دینے پر قادر نہیں ہے؟ اور واللہ میں صحیح بتا رہا ہوں، اچھا یہاں والوں کو میری بات سمجھ آئے، سر بھی ہلا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ سر ہلا رہے ہیں، ان کو تو ابھی ان کو کون سمجھا؟ چلے میں ان کو سمجھا رہا ہوں کہ جتنی محنت یہاں آ کے کرتے ہیں نا، اتنی محنت پاکستان میں بھی کر لینا تو اس سے اچھی سکون والی روزی مل جائے گی۔ وہاں ہمارے ٹھاٹ ختم نہیں ہوتے، وہاں دیر سے اٹھنا ہے، وہاں کام کرنا نہیں کسی کو، سارا دن گھومنا ہے، چائے کے ہوٹل پر بیٹھنا ہے، اور کہہ رہے ہیں کام نہیں ہے۔ کام کرنے والے وہاں بھی کام کر رہے ہیں، بھوکے تھوڑی مر رہے۔ 26 کروڑ لوگوں کا ملک ہے پاکستان، انڈیا، سب جگہ لوگ کاروبار چل رہا ہے، وہاں کوئی بھوکا نہیں، اللہ کی رحمت سے سب کے کام، اور وہاں پیسے اللہ تعالیٰ جن کو دے رہا ہے بہت نواز رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے کام، ہم نے ٹھیا لگانے والے، بن کباب بیچنے والوں کو ریسٹورینٹ کا مالک بنتے دیکھا ہے، ہم نے موٹر سائیکل پر بائک کیا میں لوگوں کو چھوڑنے والے کو آج گاڑیوں کا مالک بنتے دیکھا۔ کیسے محنت سے کام کیا نا، وہاں محنت کرنی نہیں ہے کیونکہ ایک ہی خواب ہے باہر جانا ہے۔ راستے میں کتنے بیچارے مارے جاتے ہیں، 50 لاکھ 60 لاکھ 70 لاکھ لگا کے پہنچے، اتنے پیسے تو وہاں کاروبار کر رہے تھے، اور پھر صبح 5 بجے اٹھ گئے، اپنے کپڑے استری کر رہے ہیں، اپنے کپڑے دھو رہے ہیں، پیشاب پہ کھانا بھی بنا رہے ہیں، بیمار ہو تو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ تو خدا را میرے وطن کے لوگوں جو مجھے سن رہے ہیں، کیونکہ یہ بیان وہاں بھی جائے گا، بعد میں اس کے شارٹ کلپس بنیں گے، تو اللہ کی رضا پر راضی رہو۔ یہ دنیا کے لیے اتنی فکر یار، اصل تو آخرت ہے، اس کو بھول بیٹھے ہیں لوگ۔ اچھا اس دنیا، یہاں آ کر کئی لوگ برے کاموں میں پھنس گئے، آ تو گئی اور اب مگر دین ایمان خطرے میں پڑ گیا۔ تو خدا را مولا علی کی یہ نصیحت سمجھیں کہ ہم کچھ نہیں تھے، اس دنیا میں آئے ہیں، اور کچھ دنوں بعد کچھ نہیں پھر ہو جائیں گے، ہیں ہمارا کوئی نام لینے والا بھی نہیں، ہم مٹی میں مل جائیں گے، مگر وہاں ہمارے پاس کیا ہوگا۔ وہ ایک بادشاہ کا واقعہ ہے نا، کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے ملک میں ایک مقابلہ کروایا، کمپٹیشن، ہو از دا بگیسٹ فول ان اور کنٹری، سب سے بڑا بے وقوف کون ہے۔ اب بادشاہ تو عجیب و غریب مقابلہ ہوا، وزیروں کو کہا چیک کرو، سب وزیروں نے چیک کیا، جب چیک کیا تو انہوں نے مقابلے کروائے، ایک بندے کو سلیکٹ کر لیا کہ بادشاہ سلامت یہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا بے وقوف ہے، بڑا بے وقوف۔ اچھا بلاؤ اس کو، بلایا، بادشاہ نے کہا چیک کر لیا، بولا آپ نے چیک کر لیا۔ بادشاہ نے اپنے گلے سے سونے کی ہیرے کی مالا اتاری، اس کو پہنا دی، وہ خوشی خوشی گھر چلا گیا۔ تھوڑے دنوں بعد اس بے وقوف کو پتا چلا کہ بادشاہ سلامت بہت بیمار ہو گئے، تو آ گیا بادشاہ کے پاس، کہتا بادشاہ سلامت خیریت تو ہے، طبیعت کیسی ہے؟ اب بادشاہ کہتا ہے بس آخری وقت ہے، یہ دنیا چھوڑ کر اب جانے کا وقت آ گیا ہے۔ کہتا ہے آپ کہیں اور جا رہے ہیں؟
وہ تھا تو بے وقوف نا, کہتا ہاں اس دنیا کو چھوڑ کے دوسری دنیا میں جا رہا ہوں. تو کہ بادشاہ سلامت ایک بات کا جواب دیں, ادھر آپ کا اتنا بڑا گھر ہے, محل ہے, جدھر جا رہے ادھر گھر بنا لیا آپ نے؟ بادشاہ سلامت کہتا ہے میں نے تو ادھر جھوپڑی بھی نہیں بنائی. اچھا بادشاہ سلامت میں آپ کے آگے پیچھے دیکھ رہا ہوں خادم, کنیز, غلام, بہت سارے نوکر چاکر, جدھر جا رہے ادھر کچھ خادم بھجوائے؟ بادشاہ سلامت کہتے ہیں وہاں تو میں نے ایک بھی خادم نہیں بھجوائے. کہ بادشاہ سلامت یہ بتائیے کہ آپ کے پاس پیسے بڑے ہیں, سونے چاندی ہیرے, جدھر جا رہے ادھر پیسے بھجوائے آپ نے؟ کہتا ہے میں نے وہاں تو کچھ بھی نہیں بھجوایا. پتہ اس بیوقوف نے کیا کیا؟ اپنی وہ مالا اتاری اور بادشاہ کو پہنا دی. کہ پھر مجھ سے بڑے بیوقوف تو آپ ہوئے نا. آپ کو پتا ہے یہ دنیا چھوڑ کر کسی اور دنیا میں جا رہے ہیں, نہ گھر بنایا, نہ پیسے بھجوائے ہیں, نہ خادم, تو بیوقوف تو آپ ہوئے. اچھا بظاہر تو یہ سٹوری ہے, بٹ لک ایٹ ہاؤ ڈیپ میسج. ہم سب کو پتا ہے یہ دنیا چھوڑ کے جا رہا ہے, مگر گھر کہاں بنانا ہے؟ پاکستان میں کوٹھی بنانی ہے. ادھر جانے کا ٹائم نہیں ہے, کوٹھی بنا کے مزدور رکھ دیا ادھر. میں گیا ہوں آپ لوگوں کے گاؤں میں, پچھلے دنوں گجرات کے قریب ایک گاؤں میں میرا جانا ہوا, میں حیران ہو گیا. وہ 3 منزلہ کوٹھی, میں نے کہا 4 منزلہ کوٹھی کہاں ہوتی؟ بولا نہیں وہ ہمارے گاؤں میں ریس یہ کہ میری سب سے اونچی ہو. اچھا بندہ کدھر ہے؟ بندہ یورپ میں چوکیداری کر رہا ہے, وہ ادھر چوکیداری کر رہا ہے, ادھر کوٹھیاں بنا رہی. اچھا کوٹھیاں بنائی, پارکنگ نہیں ہے گاؤں میں, وہی چھوٹی چھوٹی گلیاں, مگر ریس دماغ میں پھنس گیا ہے. یار جنت بناؤں نا, ایک کوٹھی کم کر کے کوئی مسجد بھی بنا لو. ہے یہ وہ انویسٹمنٹ ہے جو اللہ, حدیث پاک کا خلاصہ ہے, جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. میں ایک بار میرپور کشمیر گیا, مجھے کسی نے بتایا آدھے گھر خالی ہیں. کیا ہو رہا ہے بھائی؟ کوٹھیاں بنی ہوئی سارے چوکیداروں کے حوالے, کدھر باقی سارے لوگ UK میں, یورپ میں. میں نے کہا, میں نے ویڈیو بنائی, میں نے کہا بھائی اگر نہیں آنا ادھر تو یہ ہمیں دے دو دعوت اسلامی والوں کو, ہم اس کو مسجد بنا دیں گے, مدرسہ بنا دیں گے, دنیا میں گھر ہمیں دے دو, جنت میں گھر اللہ دے دے گا آپ کو. لیکن بس وہ ریس, ساڑھی کوٹھی سب سے اونچی. اللہ کے بندو اس ریس سے باہر آئیں, آخرت کی تیاری کرے. مولا علی نے یہی تو فرمایا, اس دنیا کے گھر کے پیچھے کیوں خراب ہو رہے ہو؟ کتنے دن جیئیں گے؟ 60 سال, 70 سال, 80 سال, پھر تو جانا ہے نا. اسپین میں بھی لوگ مرتے تو ہے نا, دیکھے ہوں گے جنازے آپ نے. اور کبھی دیکھا ہے کہ یہاں اسپین کے پاسپورٹ یا پرمٹ کی وجہ سے کوئی 10-12 گز کی قبر بنتی ہو؟ نہیں یار, یورپ کا شہری ہے, اس کی قبر تو بڑی ہونی چاہیے نا. یورو میں کماتا تھا, اور اس کا کفن بھی ذرا تھوڑا سا ریشم والا ہونا چاہیے, کیونکہ پیسے بہت تھے اس کے پاس. ایسا ہے نہیں نا. جھوپڑی میں مرنے والا پاکستان میں اس کی بھی 2 گز کی قبر ہے, اور یورپ کی لگژری لائف گزارنے والے کی بھی 2 گز کی سب قبر ہے. دنیا میں کہیں بھی بندہ مرے وہی کورے کفن, لٹھے کا کفن ہے. یہاں بھی وہی ہے, قبر میں کوئی تجوری نہیں, کفن میں کوئی جیب نہیں. میں نہیں کہتا دنیا کا کام نہ کریں, ایک تو حلال کریں اور دوسرا آخرت کی تیاری کریں. وہاں جنت چاہیے ہمیں, وہاں جنت کا گھر چاہیے. نماز قضا کیسے ہو سکتی ہے مسلمان کی؟ پلیز مولا علی کے اس نصیحت کو لیجئے, اور آخرت کی تیاری کا پہلا قدم یہ ہے کہ ہماری کوئی نماز قضا نہ ہو. نیت کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. ایک بڑی کمال کی بات کہوں, تقریباً 1 مہینہ پہلے آپ 5.5 وقت کے نمازی تھے, ہے نا عجیب بات؟ آپ 5.5 وقت کے نمازی تھے. ایسا ہی رمضان تھا نا, 1 صفحہ مہینہ ہی ہوا ہے, تو ایسا کیا ہوا کہ اب کئی لوگوں کی نمازیں قضا شروع ہو گئی؟ رمضان گیا ہے, ایمان تو نہیں گیا نا. کیا صرف رمضان میں نمازیں فرض ہے؟ پورا سال فرض ہے. یعنی جب میں رمضان میں 5 ٹائم نماز پڑھ سکتا ہوں تو رمضان کے بعد کیوں نہیں؟ یہ تو پریکٹس کروانے آیا تھا رمضان. شیطان باہر آیا, ہم مسجد سے غائب, ہم نمازوں سے غائب. نہ کریں ایسا. ہمیں نہیں پتا اگلا رمضان ملے گا کہ نہیں, اس سے پہلے نہ چلے جائیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ عافیت خیر کے ساتھ پھر رمضان سے ہمیں ملا دے, لیکن ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی ہے. مولا علی کی تیسری نصیحت, پھر بیان کو ختم کرتا ہوں. مولا علی کی تیسری نصیحت کیا ہے کہ ایک مرتبہ آپ خطبہ دے رہے تھے اور فرمایا, اے اللہ پاک کے بندو, موت جس سے بچنے والا کوئی نہیں, اگر تم اس سے بھاگنے کی کوشش کرو گے تو یہ تمہیں بھاگنے نہیں دے گی اور تمہیں پکڑ لے گی. اس موت نے تمہیں پیشانی سے پکڑ رکھا ہے. اب نجات صرف جلدی عمل کرنے میں ہے. تمہارے پیچھے ایک جلد باز طالب ہے اور وہ قبر ہے. سنو, قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے. سنو, یہ قبر ہر روز 3 مرتبہ کلام کرتے ہوئے یہ کہتی ہے, میں تاریکی کا گھر ہوں, میں وحشت کا مکان ہوں, میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں.
سنو اس قبر کے بعد ایک دن ایسا ہے جس سے زیادہ شدید کوئی دن نہیں آیا. اس دن بچے بوڑھے ہو جائیں گے اور بڑے ہوش میں نہ ہوں گے. ایک دن اور قرآن پاک کی ایک آیت آگے جا کے تلاوت کی وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. وہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے. ہائے ہائے اللہ خود فرما رہا میری جنت کی طرف دوڑو, میری مغفرت کی طرف دوڑو, جلدی کرو, آ جاؤ. مگر ہم اللہ کے فرمان کو چھوڑ کر گناہوں کی طرف دوڑ رہے ہیں. دیکھیں نا, میں مثال کے طور پر سمجھا رہا ہوں. مجھے آج بتا رہے تھے ایمبیسڈر صاحب کہ یہاں کوئی ڈاکیومنٹ شروع ہوئے ہیں اور ہزاروں لوگ اپنے ڈاکیومنٹ جمع کروانے کے لیے آ رہے ہیں. کیسے دوڑ رہے ہیں کہ ڈاکیومنٹ بن جائیں, کاغذات بن جائیں, کوئی پرمٹ, کوئی کار بن جائے. کتنی لالچ, کتنی فکر ہے. کیا رات کو سوتے وقت یہ فکر ہے کہ یار وہ جب جنت میں جنتی جا رہے ہوں گے اس میں میرا نام ہوگا کہ نہیں ہوگا, اس لائن میں ہوں گا کہ نہیں ہوں گا. آج کل ایئرپورٹ پہ کچھ لوگوں کے پاس پریورٹی پاس ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی ایسا کارڈ ہوتا ہے جس میں وی آئی پی لائن. میں پروٹوکول سے نکلتا ہوں بھائی, پاکستان ایئرپورٹ پہ تو ویسے ہی بڑے چکر چل رہے ہوتے ہیں, بڑا پروٹوکول ہے میرے پاس. آپ کو پتا ہے قیامت کے دن بھی 2 لائنیں لگیں گی ہیں, اور قرآن کہتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, اے مجرموں آج کے دن الگ ہو جاؤ. اچھا پتہ کتنے لوگ ہوں گے؟ روایتوں میں آتا ہے 1000 میں سے 999 مجرموں کی لائن میں ہوں گے اور 1000 میں 1 جنتیوں کی لائن میں ہوگا. ہم کس لائن میں ہوں گے؟ ادھر پریورٹی بھی ہے, ادھر پاسپورٹ بھی ہو گیا, ادھر پرمٹ بھی لگ گیا, ادھر سامان بھی بہت, ادھر کوٹھیاں بن گئی. لیکن اگر قیامت کے دن مجرموں کی لائن میں کھڑا ہو گیا کس کام کا؟ اور اس دن دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. اے میرے پیارے اسلامی, سچی بات بتاؤں, جو قرآن نے ہمیں کہا نا آؤ دوڑو میری مغفرت کی طرف دوڑو, میں اور آپ آج سے ایک ٹارگٹ لے لیں. جیسے کچھ لوگوں نے ٹارگٹ لیا ہوا نا اسپین کا, یورپ کا پاسپورٹ. وہ کیا ایک جملہ مجھے کسی نے کہا فار ایور, میرے فار ایور بن گئے. یار میں نے کہا فار ایور جملہ تو عجیب سا لگ رہا ہے. فار ایور تو نہ ختم ہونے والا ہمیشہ, تم تو ختم ہونے والے ہو, کاغذات ختم نہ ہونے والے. فار ایور کی جگہ کم از کم لائف, کیا کہتے ہیں اس کو, لائف ٹائم کہہ دو کہ جب تک زندہ ہوں جب تک کام آئے گا. فار ایور کیا ہے؟ تو کاش یہ بات سمجھ آ جائے. ایک ٹارگٹ لے لیں آج. آپ سمجھے آج اجتماع کا آپ کو میں ایک ٹارگٹ دے کے پھر میں اپنے لیے بھی لوں, آپ بھی لے لیں کہ یار قیامت کے دن جو جنتیوں کی لائن ہوگی نا مجھے اس میں لگنا ہے. جب حکم ہوگا نا مجرموں الگ ہو جاؤ, تو میں الگ نہیں ہوں گا, میں مومنوں کی لائن میں اللہ کے پسندیدہ بندوں کی لائن میں لگوں گا. بس اگر یہ ٹارگٹ ہے نا آپ کا تو آپ اپنے ہر عمل سے پہلے خود سوچ لینا, یہ جو نوکری کرنے جا رہا ہوں, جو شراب کا کام ہے, جو بے حیائی کا کام ہے, یا میں جناب پیسے کما رہا ہوں, یا میں جو زندگی گزار رہا ہوں, آج رات جہاں دوستوں میں جانا ہے, جب بھی زندگی میں کوئی کام کرنے لگے دل چاہے تو اپنے آپ سے پوچھنا یار یہ کام مجھے کون سی لائن میں کھڑا کرے گا, جنتیوں کی لائن میں یا قیامت کے دن جو مجرموں کی لائن میں ہوگی اس میں کھڑا کر دے گا. فیصلہ آپ نے کرنا ہے, کوئی اور آ کر نہیں بتائے گا, آپ کا دل بتائے گا کہ یار یہ غلط ہے. ہاں ایک بات بڑی کرم کی بتا دیتا ہوں کہ اگر کوئی بھائی میرا سا سوچ رہا ہے, اور ہم تقریباً ہم سبھی ایسے ہیں کہ گناہ بہت ہو گئے ہیں, خطائیں بہت ہو گئی ہیں, کیسے بخشش ہوگی؟ تو میرے رب کی شان یہ ہے کہ بندہ سچے دل سے توبہ کر لینا, وہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. ہاں ڈیلیٹ. اللہ فرماتا ہے, حدیث پاک کا خلاصہ ہے, التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. نل اینڈ وائڈ, زیرو. تو آج آ گئے نا, سفر کر کے آئے, مجھے بتایا گیا دور دور سے آپ آئے ہیں, وقت نکال کر آئے, آج ورکنگ ڈے میں آپ آئے ہیں. پلیز آج توبہ کر کے جائیں, آج نیت کر کے جائیں کہ یا اللہ اب تک تو ہو گئی خطائیں, اب تک کر لی میں نے گڑبڑ, اے اللہ اب تیرا بندہ ہوں, معافی مانگتا ہوں, اے اللہ معاف کر دے, میں جہنم میں نہیں جانا چاہتا, میں جہنم کی آگ برداشت بھی نہیں کر سکوں گا. اے اللہ میں تیرا بندہ, تیرے پیاروں کا چاہتا ہوں. مولا علی کا ذکر ہوا ہے, تجھے مولا علی کا واسطہ پیش کرتا ہوں کہ اللہ سچی توبہ نصیب کر دے. اب نمازیں پڑھوں گا, بس پکی نیت کر لے کہ اب نماز قضا نہیں ہوگی. جدھر بھی ہیں آپ نماز کا ٹائم ہو نماز پڑھیں انشاءاللہ. اور پھر آپ کو میں ایک اور مشورہ دوں گا, اچھے ماحول سے وابستہ ہو جائیں. آج کے دور میں دعوت اسلامی بڑی نعمت ہے کہ جہاں ہمیں نماز, پہلے تو نماز سیکھنی بھی تو ہے نا, کئیوں کو پراپر نماز پڑھنا ہی نہیں آتی, نماز کے فرائض, نماز کے شرائط, تلاوت قرآن پڑھنا نہیں آتا. تو قرآن سیکھیں, نماز سیکھیں, برے اعمال چھوڑیں, اچھے دوستوں میں بیٹھے. دعوت اسلامی الحمدللہ میڈرڈ میں بھی ہمارا پروگرام ہوتا ہے,
اور میرا تو ایک یوں سمجھے کہ چلتے چلتے میڈرڈ آنا پلان تھا، ایک دن کے لیے آنا تھا. تو میں نے ایک بھائی کو کہا یار جا ہی رہے ہیں تو ہم کچھ نہ کچھ گیدرنگ رکھ لیں، 2 4 10 15 لوگ جمع کر لیں تو مل کے کچھ نیکی کی دعوت دے دیں گے. تو مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ چھوٹا سا ایک گیدرنگ رکھنے کا کہا، اتنا بڑا اجتماع کر لیا اور آپ اتنے سارے عاشقان رسول تشریف لائے. اچھا یہ آپ کی دین سے محبت ہے، سفر کر کے آئے ہیں، ٹائم نکال کر آئے ہیں، اللہ سے محبت ہے جبھی آئے نا. تو یہ محبت ہی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بخشش کا سبب بنے گی. تو اب دعوت اسلامی کے پارٹ بن جائیں، جدھر سے بھی آئے دعوت اسلامی آلموسٹ ساری دنیا میں موجود ہے. تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں اللہ ہمیں دین متین کی خدمت کرنے والا بھی بنا دے، دعوت اسلامی کا مددگار بھی بنا دے، مل کر کام کرنے والا بنا دے. کیونکہ دعوت اسلامی کا نعرہ بڑا پیارا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. پہلے اپنی کرنی ہے، میں خود اچھا ہو جاؤں اور دوسروں کو بھی نماز کی نیکی کی دعوت دوں. تو امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ اجتماع ہمارے میڈرڈ میں، اسپین میں بالخصوص دعوت اسلامی کے کاموں میں ترقی کا سبب بنے گا. آخر میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان تمام اسلامی بھائیوں کا جنہوں نے بہت شارٹ نوٹس پر، بہت زیادہ دن پہلے ہم نے یہ پلان نہیں کیا تھا، کہ جنہوں نے اس اجتماع کی تیاری کی، اخراجات میں، باقی چیزوں میں تعاون کیا. اللہ آپ سب کا جمع ہونا اور مدد کرنا، کوشش کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ سمجھ لیں کہ روح فکر آخرت اور ایمان کو تازہ کرنے والی گفتگو ماشاءاللہ ایسا فرما رہے تھے. تو ایسی گیدرنگ میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو فکر آخرت کا ذہن بنتا ہے. ایمان کی فکر جو ہے بندے کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کرنی چاہیے. اور یہ یاد رہے، بزرگ فرماتے ہیں کہ جس بندے کو دنیا میں اپنے ایمان کے چھن جانے کا خوف نہ ہو، فرمایا کہ ڈر ہے موت کے وقت اس کا ایمان سلب کر لیا جائے گا. اللہ پاک ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. کتابوں میں لکھا ہے کہ ایمان کی حفاظت کا جو ایک بہترین ذریعہ ہے وہ ہے کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دینا. الحمدللہ قبلہ حاجی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، ترجمان دعوت اسلامی حاجی عبدالحبیب اتاری سلمہ الباری. الحمدللہ قبلہ شیخ کامل نے آپ کو سلسلہ عالیہ قادریہ میں مرید بنانے کی اجازت سے نوازا ہوا ہے. اور سلسلہ عالیہ قادریہ میں داخلے کے بھی کیا کہنے، حضور سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرا کوئی مرید بغیر توبہ کے نہیں مر سکتا. تو ماشاءاللہ یو کے سے، یورپ کے مختلف ممالک سے، اسپین کی مختلف جگہوں سے عاشقان رسول جمع ہیں اور بڑا گولڈن چانس ہے کہ ماشاءاللہ حاجی صاحب ہمارے درمیان ہیں. میں گزارش کروں گا کہ حاجی صاحب آپ ہمیں توبہ بھی کروا دیں اور سلسلہ عالیہ قادریہ میں داخل بھی فرما دیں. اس میں یہ عرض کروں گا کہ جو پہلے سے کسی اور پیر صاحب کے مرید ہیں، جب حاجی صاحب فرمائیں کہ مرید ہوتا ہوں میں تو وہ کہیں کہ طالب ہوتا ہوں میں. اس سے وہ اپنے پیر صاحب کے مرید ہی رہیں گے. انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. تو حاجی صاحب آپ ہمیں توبہ بھی کروا دیں اور سلسلے میں اسلامی بھائی جو مرید ہونا چاہیں میں کہتا جاؤں، دہراتے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور آئندہ اللہ و رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا. مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ رضویہ اتاریہ میں. مرید ہوتا ہوں میں امیر اہل سنت کا اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا. یا اللہ پاک مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں
قبول فرما اور سلسلہ قادریہ کی برکتوں سے مالا مال فرما. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل. اللهم ارزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور يا عالم ما في الصدور. اخرجنا یا اللہ من الظلمات الى النور. اے ڈوبتوں کو بچانے والے، اے بے کسوں کی دستگیری کرنے والے، اے گناہ گاروں کو بخشنے والے مولا، تیرے گناہ گار بندے ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں. اے اللہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں، اپنی خطاؤں پر نادم ہیں. میرے مولا ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم فاعف عنا یا غفور. اے رب کریم، اے رب کریم، ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے، چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف کر دے، اعلانیہ گناہ بھی معاف کر دے. آئندہ زندگی گناہوں سے بچ کر گزارنے کی توفیق عطا فرما. آج ہم نے نیت کی ہے مولا ہماری مدد فرما، آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہ ہو. اے اللہ حرام روزی سے ہم سب کو بچا لے، فقط رزق حلال طیب اور آسان روزگار عطا فرما دے. اے اللہ مسلمانوں کے حقوق کا خیال رکھنے والا بنا، لوگوں کی دل آزاریاں کرنے والا نہیں بلکہ لوگوں کے دلوں میں خوشی داخل کرنے والا بنا دے. لوگوں کے لیے مشکلیں پیدا کرنے والا نہیں بلکہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا بنا دے. اے اللہ، اے رب کریم، اے رب کریم ہماری مشکلیں آسان فرما. ہم میں جو بیمار ہیں، ہمارے رشتہ داروں میں جو بیمار ہیں، ابھی بتایا گیا ایک بزرگ ہمارے بیمار ہیں، اللہ انہیں بھی شفا عطا فرما. اے اللہ، اے کریم جو بے روزگار ہیں ان کو آسان حلال طیب روزگار عطا فرما. اے پروردگار، اے کریم مولا، جو رشتوں کے انتظار میں ہے اچھے اور نیک رشتے عطا فرما. جن کے رشتے ہو گئے ان کو گھروں میں خوشیاں عطا فرما. جو قرضوں میں ڈوب گئے مولا ان کے قرضوں میں ان کے لیے آسانیاں عطا کر دے. اے کریم جو تڑپ رہے ہیں انہیں کعبہ دکھا دے، جو مچل رہے ہیں انہیں مدینہ دکھا دے. اے اللہ دنیا بھر سے حاجی حج کو روانہ ہو رہے ہیں، اے اللہ کوئی ایسا کرم کر دے، تیرے خزانوں میں تو کمی نہیں، ہمیں اسی سال حج عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں مکہ مدینہ دکھا دے، بار بار دیکھنا نصیب فرما. میں ہر سال آؤں شرف حج کا پاؤں، میں ہر سال آؤں شرف حج کا پاؤں. پھر مکہ مدینہ دکھایا الہی، مکہ مدینہ دکھایا الہی. اے رب کریم اسپین میں سارے مسلمانوں کی خیر فرما، یورپ میں بسنے والے مسلمانوں کی خیر فرما. دنیا میں جہاں مسلمان پریشان ہیں مولا سب کی حفاظت فرما. ہم سب کی جان، مال، عزت، آبرو، آل اور اولاد، دین اور ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں حاسدوں کی حسد سے بچا، بد نظروں کی بد نظری سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، جادو ٹونے آسیب سے بچا، زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا. اے اللہ زلزلوں، طوفانوں اور وائرسوں سے محفوظ فرما. اے کریم ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے، ہم سب کو زوال نعمت سے بچا. اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا
اے اللہ ہم میں سے جن کے والدین حیات ہیں ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرما، جن کے والدین یا والدین میں سے کوئی ایک دنیا سے چلے گئے مولا ان کی بے حساب مغفرت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم ببركة ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها والنور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ادب و شوق کے ساتھ صلاۃ و سلام۔ بز میں ہدایت پہلا غوث اعظم امام تقا والنقا جلوائے شان قدرت پہلا دینا جنت کا مجدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ عرش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام۔ شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں بركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ Bayan through the Sunnah inspired Bayan.